بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی یاد رکھو جہاں اللہ نے عورت کو حسن بہت زیادہ دیا نا, اللہ عورت سے یہ حسن چھینتا بھی بہت جلدی ہے. مرد بہت دیر سے بڈھے ہوتے ہیں, عورتیں بہت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں. مرد تو 40 سال میں تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی بنا ہے. یہ تو مشاہدہ, ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے اور مشاہدہ بھی ہے. 40 سال میں جب آدمی قدم رکھتا ہے نا تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ اپنی بھرپور طاقت کو پہنچتا ہے. تو 40 سال میں تو مرد آدمی بنتا ہے اور زور پیدا ہوتا ہے اس کی آواز میں, اس کی چال میں. بہت ٹائم سے جا کے بوڑھا ہوتا ہے. اور لڑکیاں جلدی ان پہ بڑھاپا آتا ہے, ان کا حسن و جمال بہت جلدی ختم ہوتا ہے. یہ قدرت کا ایک اصول ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو اب اس میں تو عورت کو اور زیادہ خیال کرنا ہے کہ بھائی جلدی اپنے آپ کو ٹھکانے لگاؤ, جلدی اپنے آپ کو کسی گھر کا فرد بناؤ, کسی خاندان کا فرد بناؤ. نہیں جی ابھی ہم نے جاب کرنی ہے, ایکچولی میں نے ایجوکیشن یہاں تک حاصل کرنی ہے, میں پی ایچ ڈی کروں گی, پھر میں ڈاکٹر بنوں گی, پھر میں یہ کروں گی. یہ خواتین کے فون آتے ہیں نا, میں ان کو سمجھاتا ہوں شادی کرو بھائی. نہیں میں یہ کروں گی, تو ٹھیک ہے کر لو. جب وہ پی ایچ ڈی کر لیا انہوں نے, میں پی ایچ ڈی سے منع نہیں کرتا, یہ شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے. میں ڈاکٹر بننے سے اور خدا کا واسطہ جب نکاح کر کے لایا کرو تو اپنی بہوؤں کو کسی تعلیم سے روکنے کی کوشش بولو بھائی مت کیا کرو, پڑھاؤ, اچھا ہے تمہارا فائدہ ہوگا. لیکن نہیں جی ابھی ایکچولی یہ پھر ایکچولی کر کر آ کے ڈاکٹر بن گئی. مرد عورت میں سب سے پہلے اس کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے, اس کی تعلیم کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے. کتنی ڈاکٹر لڑکیاں ہیں جنہوں نے جوانی میں شادی نہیں کی, ڈاکٹر بن کے کیریئر بنانے میں, اب ان کا حسن و جمال ختم ہو گیا. ڈگریاں بہت ہیں مگر کوئی ڈاکٹر بھی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر سے شادی کیا علاج کے لیے کرنی ہے, کیا محلے میں کلینک ختم ہو گئی ہیں یاری بات. تو یہ سب معاشرے میں ہو رہا ہے. ماں باپ بھی کہتے ہیں نہیں بچی جب تک یہاں تک نہیں پہنچ جائے گی ہم نہیں کریں گے. بھائی نقصان ہو رہا ہے اس کا, جیسے جیسے عمر زیادہ ہو رہی ہے اس کا کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. تو اسی لیے شریعت نے بھی کہا کہ جلدی نکاح. اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کا نکاح کرایا, شوہر کو کہا کہ تم ان کو پڑھاؤ گے, قرآن پڑھاؤ گے. اس میں بتا دیا کہ نکاح تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے, یہی پڑھا دیں گے ان کو. تو یہ سب ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں اور ان کی وجہ سے زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس لیے قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب, یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, قریب بھی. قریب کیسے جاتے ہیں, بیہودہ فلمیں دیکھنا, فحش ویب سائٹس دیکھنا, لڑکیوں سے بات چیت. آپ کہہ رہے ہو میری نیت اچھی ہے مگر جوان لڑکیوں سے کنوارا آدمی جب بات کرے گا, شادی شدہ بھی کنوارا بھی, جب جوان لڑکیوں سے ہی ہو ہا ہا ہوگا تو خام خامے لازمی غلط خیالات آئیں گے. وہ گناہ آپ سے ہوگا جو آپ نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا. آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوگے کہ مجھ سے کبھی زنا بھی ہوگا, لیکن بالآخر شیطان آپ سے وہ جرم بھی کروائے گا, اور یہ کہہ کے کروائے گا کہ توبہ کر لینا بعد میں, اور پھر بار بار یہی کہہ کے کرواتا رہے گا. اور پھر بڑھاپے میں بھی یہ زنا, بڑھاپے میں زنا کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, زنا کی خواہش اور جذبہ ختم نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ بڈھا زانی قیامت کے دن سب سے زیادہ غضب ہوگا اس کے اوپر. اس لیے پتہ چلتا ہے کہ بڈھا بھی زنا کر سکتا ہے جتنی اللہ نے اس میں قوت دی ہے اس حساب سے. تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. اس لیے اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور رکھو, پاکیزہ زندگی. کوئی انٹی کا فون آتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کی اور پتلی گلی سے نکل لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کریں کسی سے, ٹو دا پوائنٹ, ہاں جی السلام علیکم وعلیکم جی. خواتین کی عادت ہوتی ہے ہر ایک سے. اچھا یہ بھی یاد رکھو جو خواتین لڑکیاں خام خواہ میں فری ہو جاتی ہیں ان سے یہ نہ سمجھا کرو کہ میں آپ پہ وہ لٹو ہیں. یہ بھی مرد کو نا خام خواہ میں اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے. کوئی بھی ہاں ہاں ہو کر کے بات کرے کہ ارے یار لگتا ہے میرے لیے انتظام ہو گیا. تو یہ ایسا نہیں ہے. زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لڑکیوں کی عادت, خواتین کی عادت ہوتی ہے ہر ایک سے اسی طرح بات کرتی ہوں. آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے یار آج تو میرے تو بھائی قسمت کا ستارہ روشن ہو گیا. پھر جب آپ دوستیاں لگانے کی کوشش کرو گے اور خیالات لے کے ڈپریشن کے مریض بنو گے, وہ آپ کو ٹھینگا دکھا کے نکل لے گی.